وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے اس کائنات میں انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، کہ دنیا میں انسان اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے، کس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے تمہارے لیے اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اور اللہ رب العزت نے عبادت اس کائنات کے انسانوں کا مقصد بنایا. اور انبیاء علیہ السلام کی اس کائنات میں مبعوث ہوئے تو لوگوں کو ایک سب سے پہلے جو تعلیم انہوں نے جاری کی تھی وہ اس یہی تعلیم کی کہ عبادت خالصتاً اللہ کی ہے. باقی احکامات بعد میں. پہلی چیز کہ عقیدہ مضبوط، رب کی توحید دل میں مضبوط، پیغمبر کی رسالت پہ ایمان اور پھر رب کی عبادت. میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے اکثر جمعوں میں کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر تین چیزیں زیادہ کثرت سے بیان کی گئی ہیں اور تین مضمون ہیں: توحید، رسالت، قیامت. اور پہلی چیز ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. ہر مسلمان کی زبان پہ اس چیز کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے.
نہیں ہے کوئی معبود اس اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی مقصود اس اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا و مشکل کشا اس اللہ کے علاوہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب مصر سے نکلے مدین گئے، وہاں پر آپ نے شادی کی، 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا، اب واپس آنے لگے اپنے علاقے، تو راستہ 10 سال کے بعد تبدیل ہو چکا تھا تو بھول گئے۔ ٹھنڈی رات ہے، سردی کا موسم ہے، راستہ بھول گئے، اور ان کی بیوی بھی بیمار پڑ گئی۔ کوشش کی کہ راستہ ملے لیکن نہ ملا۔ اچانک دور دیکھا تو آگ نظر آ گئی۔ جب آگ نظر آئی، آگ کو دیکھا تو اپنی گھر والی بیوی سے کہتے ہیں آپ یہی ٹھہرو، پھر وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ اگر آگ حاصل ہو جاتی ہے تو کچھ سردی سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے گا، دوسرا ہو سکتا ہے اس آگ سے جس نے جلائی ہو قریب کوئی آدمی مل جائے جس سے میں راستہ پوچھ لوں گا۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا اور فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ، جب دیکھا اس نے آگ کو، کہا اپنی بیوی سے انقصوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، ٹھہر جاؤ یہیں پہ، میں نے آگ کو دیکھ لیا ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید کہ وہاں سے ایک انگارے او آگ کا، اور آگ جلا کر سردی سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اب أجد على النار هدى، یا آگ کے قریب کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو مجھے راستہ دکھا دے، کوئی چیز مل جائے جو میری رہنمائی کر دے۔ اب جب آگ کے قریب پہنچے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا، جب آگ کے قریب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، جو چلتے جاتے ہیں تو آگ دور ہوتی جاتی ہے۔ اب جب واپس ہونے لگے تو آگ قریب محسوس ہونے لگی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس درخت کے اوپر آگ تھی وہ درخت جل بھی نہیں رہا ہے، اور آگ بڑی آبوتاب کے ساتھ جل رہی ہے۔ درخت نہیں جل رہا لیکن آگ جل رہی ہے۔ پیچھے مڑتے ہیں تو آگ قریب آ جاتی ہے، اور جب آگ کی طرف رخ کرتے ہیں تو آگ دور محسوس ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ آگ نہیں تھی، رب کی تجلی تھی، رب کی تجلی تھی۔ اب جب وہ قریب پہنچے کسی اثنا میں یہی حالت اور کیفیت ہے، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ پیغمبر، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ہے موسیٰ، آواز آئی اللہ کی طرف سے، فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک پاکیزہ وادی میں آ گئے، ایک پاکیزہ سرزمین میں آ گئے جس کا نام
مسافر ہوتا ہے تو جوتے اتار دیتا ہے کہ پاکیزہ جگہ ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا پاکیزہ مارکیٹ میں آ گئے، جوتوں کو اتار دیجیے، میں تمہارا رب ہوں. اور فرمایا کہ اب رب کلام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کیوں ہو گئے؟ فرمایا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، فاستمع، غور سے کان لگا کر اس کو سن. اب اللہ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، اب جو میں کہتا جب تو اس کو غور سے سننا، غور سے سننا. اب دیکھیں کہ اللہ کیسے حالات کو بدلتا ہے. چند لمحے پہلے موسیٰ علیہ السلام راستے کی تلاش میں تھے کہ راستہ مل جائے. چند لمحے گزرنے کی دیر ہوئی تو اللہ نے پورے مصر کے لیے راہبر بنا دیا، پورے مصر کے لیے راہبر بنا دیا. چند لمحے کی دیر تھی کہ وہاں کوئی چیز نہیں مل رہی، پریشانی کا عالم ہے. تو اللہ نے چند لمحے بعد اسی موسیٰ کو پیغمبری اور رسالت سے نواز دیا. ایک عام چرواہے کی طرح جا رہے تھے، اللہ نے نبی بنا دیا. کتنا چند لمحے گزرنے کی دیر میں اللہ نے سارے حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر فرمایا کہ فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جائے گی تیری طرف اس کو غور سے سننا کہ اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ. پہلی بات غور سے سن کہ میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود میرے علاوہ، نہیں ہے کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا میرے علاوہ، نہیں ہے کوئی راستہ دکھانے والا میرے علاوہ. اب اللہ نے پہلی چیز ذکر کی، لا الہ الا انا، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں. فرمایا کہ حکم کیا ہے؟ فاعبدنی، میری عبادت کرو. اللہ نے پہلا حکم ذکر کیا کہ لا الہ الا انا، اور پھر ساتھ ہی فاعبدنی، میری عبادت کرو. اب یہی عبادت والا مسئلہ تمام انبیاء نے ذکر کیا ہے. اور 17 پارے کی پہلی سورت سورۃ الانبیاء، اور اس سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں اکثر انبیاء بلکہ تمام انبیاء کا جو مقصودی مسئلہ تھا اس کو ذکر کیا گیا ہے. انبیاء کو بھیجنے کی غرض کیا تھی اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے. اب اللہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر یا رسول نہیں بھیجا ہے مگر کس لیے نوحی الیہ، اس کی طرف وحی کی جاتی تھی. کس چیز کی وحی؟ غرض کیا ہوئی؟ فرمایا انہ لا الہ الا انا، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے. یہ پہلی بات تھی. اور دوسری چیز فاعبدنی، عبادت بھی میری ہی کرنی ہے.
جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء تھے، ہر پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ اسی غرض کے لیے تمام انبیاء آئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلی جو چیز ذکر کی، ایک اپنی توحید، دوسرا اپنی عبادت۔ اسی غرض سے پھر کئی انبیاء نے اس چیز کو ذکر کیا۔ اب سورۃ ہود ہے، یہ 11 پارے کے آخری صفحے پہ، تو اس سورت کے اندر اللہ نے دعویٰ ذکر کیا کہ یہ کتاب عظمت والی، حکمتوں سے بڑی ہوئی، اس رب کی طرف سے نازل شدہ۔ اس میں دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو کس کی؟ اللہ کے علاوہ کی۔ الا اللہ، عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اب یہی دعویٰ اللہ نے بار بار اس سورت میں دہرایا ہے، ایک صفحہ آگے کرنے کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف، قوم کو آ کر کے بتایا کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، اور میرا بھیجنے کا، مجھے بھیجنے کی غرض کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی اللہ کے علاوہ، خالصتاً اللہ کی عبادت۔ پھر آگے ایک اور سفر کرنے کے ساتھ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی جا کر قوم سے خطاب کیا قال یا قوم، کہنے لگے او میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہر ایک پیغمبر کی دعوت کی۔ اور پھر آگے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی آ کر کے کیا دعوت دی؟ یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ ہی کی۔ اور پھر اور کئی پورے قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات موجود ہیں، ان میں سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی کہ عبادت کرو خالصتاً اللہ ہی کی، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق بھی نہیں۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ ہی کی۔ تو میں نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، ایک توحید کا مضمون اور دوسرے نمبر پر عبادت اللہ ہی کی، جن نے انس کو پیدا کیا اللہ ہی کی عبادت کے لیے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو عبادت کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا، تو اس کے ساتھ جو دوسری چیز ذکر کی گئی فرمایا لا الہ الا انا، پہلی چیز اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، فاعبدنی، عبادت بھی اللہ ہی کی۔ جب توحید آ گئی تو عبادت بھی اللہ کی، یعنی جب حاجت روا ہو اللہ ہے، مشکل کشا ہو اللہ ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا ہو اللہ ہے، ساری کائنات کی موت و حیات کا مالک ہو اللہ ہے، اتنے زیادہ اختیارات رکھتا ہے، جب چاہے بارش برسا دے، جب چاہے دھوپ نکال دے، جب چاہے سردی بنا دے، جب چاہے گرمی بنا دے،
عبادت کا اسی کا بنتا ہے، اور جو اتنی صفات کا مالک ہے تو پھر عبادت بھی اسی ہی کی جائے۔ جب عبادت اس کی ہے تو فرمایا کہ عبادت میں سب سے پہلی چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، فرمایا کہ عبادت میری ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، عبادت تبھی ہوگی کہ جب مجھے یاد کیا جائے گا، اور میری یاد کے لیے سب سے بہترین چیز وہ نماز ہے، سب سے بہترین چیز وہ نماز ہے۔ عبادت اللہ کی جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبادت اللہ کی کیسے کی جائے، کیسے اخلاص والی عبادت اس کی ہوگی، کیسے احسان والی عبادت ہوگی۔ فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ترکیب نہیں بنا سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم اتنا خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان کا ضمیر اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی عبادت ہوگی اس عبادت میں اللہ لذت پیدا فرما دے گا، اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، سکون میسر ہوگا۔ اور بتایا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، پہلی چیز عبادت میں نماز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جب ستون ہی کامیاب نہ رہا، مضبوط نہ رہا تو سارے دین کی عمارت گر جائے گی، اور جب ستون مضبوط ہوگا تو ساری عمارت مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ نماز مضبوط ہوگی تو سارا دین مضبوط ہوگا، نماز کمزور ہوگی تو سارا دین کمزور ہو جائے گا۔ اور ایک اور مقام میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز صرف نماز ہے۔ صرف نماز کے ذریعے فرق ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہے یا بندہ کفر میں جا رہا ہے، ایک نماز میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مجموعہ نماز رکھا گیا ہے، تمام عبادات کا مجموعہ نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ رب کے ساتھ کلام کا ذریعہ ہے، اور عبادت اللہ کی یاد کے لیے، نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ اب نماز میں اللہ کی یاد کیسے ہے؟ انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سبحانک اللہم، اللہ کی تعریفات، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفات، قل هو اللہ احد، اللہ کی تعریفات، سبحان ربی العظیم، اللہ کی تعریفات، ربنا لک الحمد، اللہ کی تعریفات، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تعریفات، التحیات للہ، اللہ کی تعریفات۔ ساری نماز اللہ کی تعریفات میں باندھی ہوئی ہے، اور پھر اللہ کی تعریف جب مکمل ہوتی ہے تو ہمیں نماز کس کے ذریعے ملتی ہے؟ وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حق یہ بنتا ہے کہ اس پر درود پڑھا جائے، تو پھر نماز کے آخر میں اللہم صلی علی محمد،
درود رکھ دیا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دعا ہو جب درود پڑھنے کے بعد مانگی جائے تو وہ قبول ہے۔ تو درود کے بعد آخر میں دعا رکھ دی گئی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کوئی پڑھے یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کوئی پڑھے، دونوں طرح سے پڑھی ہے۔ یہ دعائیں ہیں اور یہ نماز رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، پہلے اپنی پہچان کروائی، دوسرے نمبر پر عبادت کی تلقین، اور عبادت میں سب سے بنیادی چیز نماز کا ذکر کرنا کہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے تمام احکام جو ہیں ان کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری